اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، لعلکم تتقون۔ کتنی بڑی حقانیت چھپی ہوئی ہے اس آیہ شریفہ میں، یعنی کہ روزے کے فرض کرنے کا فلسفہ ہی اللہ رب العزت نے صرف یہ بتایا ہے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ چونکہ پاکستان میں یہ کرونا کی وبا، ہم رمضان میں محرم کا بھی کچھ پتہ نہیں، کہ نہیں پتہ کہ آ سکتے ہیں یا نہیں، مومنین کے ساتھ روبرو ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو چاہا کہ کیوں نہ ہم ماہ محرم اور رمضان کے حوالے سے آن لائن خطاب کریں اور آن لائن چھوٹے چھوٹے سے درس اور اس طرح کے پروگرامز مومنین کو بتلائیں تاکہ مومنین اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ آج ہم آپ کو رمضان کریم کے وہ خطبہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری رات کو فرمایا، اور یہ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے مردم، کیا تم جانتے ہو کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ تمہیں بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس مہینے کی طرف آ جاؤ، اس مہینے کے دن 1000 دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں 1000 راتوں سے افضل ہیں، اس مہینے کے لمحے 1000 لمحوں سے افضل ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہو کر سننے لگے کہ ایسا کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ پاک نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں تم سانس لو تو تسبیح کے برابر ثواب ملے گا، سو جاؤ تو پھر سونے کا ثواب ملے گا، چونکہ اس مہینے میں میزبان خدا ہے، تم مہمان ہو رب العزت کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر تم اگر ایک آیہ شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کرو، سمجھو تم نے بقیہ دنوں میں کل قرآن پڑھا ہو اتنا ثواب ملے گا صرف ایک آیہ شریفہ کے پڑھنے کا۔ اس مہینے میں پاک نبی فرماتے ہیں کہ کوئی مستحب نماز پڑھے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ کوئی فرض نماز پڑھے، ایسا ہے کہ جس نے 70 مرتبہ کسی عام دنوں میں جو نماز پڑھی ہو اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں کوشش کرو کہ تم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، کوشش کرو کہ اس مہینے کے اندر مومنین کو افطار کراؤ۔ افطار کراؤ گے تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے ہزارہا غلاموں کو آزاد کرایا۔ اب یہ کہنا تھا، کچھ لوگوں نے کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ،
ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ پاک نبی نے فرمایا اس مہینے میں تم کسی کو صرف ایک کھجور ہی کیوں نہیں کھلا دو، ایک کھجور سے ہی افطار کرا دو یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو، اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کرے گا۔ پاک نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس میں کوشش کرو محرمات سے بچو اور واجبات کو ادا کرو۔ اتنے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ افضل ترین عمل اس مہینے میں کون سا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا افضل ترین عمل اس مہینے میں استغفار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پاک نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوشش کرو کہ چونکہ اللہ رب العزت نے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے، تمام شیطانوں کو جکڑ لیا ہے۔ کوشش کرو اپنی دعا اور مناجات سے خدا کو راضی کرو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اس کے والدین بھی زندہ ہوں اور پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، سب سے بڑا بدبخت بندہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر پاک نبی فرماتے ہیں تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو، خدا تمہارے یتیموں پر رحم کرے گا۔ اس مہینے میں پاک نبی کہتے ہیں دعا کرو کہ وہ جو دروازے جہنم کے بند ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے پھر کبھی نہ کھلیں، وہ جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں۔ جب یہ اتنا بڑا فضائل بیان فرما رہے تھے کہ اچانک امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یا علی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس مہینے کے اندر استغفار اور ہم جو آپ پر درود بھیجیں گے کیا یہ سب سے بڑا ثواب ہے؟ یہ کہنا تھا، پاک نبی رونے لگے، کہنے لگے یا علی سب سے بڑا ثواب ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایسے مہینے میں جس مہینے میں قتل حرام ہے، شکی ترین شخص میری امت میں سے تجھے قتل کرے گا، تیری یہ داڑھی خون سے خضاب کرے گی۔ یہ کہنا تھا۔ امام علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری لاکھ جانیں آپ پر قربان، صرف اتنا بتا دیں کیا اس وقت میں حق پر ہوں گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں علی، اس وقت تم حق پر ہوگے۔ اب یہ کہنا تھا، امام علی نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس وقت جب مارا جاؤں گا، جب حق پر ہوں تو اب موت مجھ پر ٹوٹ پڑے یا میں موت پر ٹوٹ پڑوں، اس کا کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں مالک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں جتنے خیرات اور صدقات کر سکتے ہیں اس مہینے میں انجام دیں، جتنا ہو سکتا ہے صلہ رحمی کو ہم فروغ دیں۔ اور اس مہینے میں پاک نبی نے اسی خطبے میں فرمایا کہ قطع رحمی، اپنے رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں کوشش کریں ان کو لے کر آئیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ قطع رحمی کرنے والا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب تمہیں ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس وقت ہم تم سے قطع رحمی کر لیں گے۔ دعا کرتا ہوں مالک پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کے ایک ایک جتنے بھی فیوز و برکات ہیں ان سب سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مالک ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف فرمائے، چونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 18 گناہان کبیرہ کا تعلق اس چھوٹی سی زبان میں ہے اور 120 گناہان صغیرہ کا تعلق اس چھوٹی سی زبان میں ہے۔ اللہ نے اسے 32 دانتوں کی قید میں اسے رکھا ہے، اور قید میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ان سے یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ انجام نہ ہونے پائیں، مگر اس کے باوجود ہم اس زبان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں
کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، جتنا ہو سکے اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو جن کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاک نبی یا اللہ رب العزت راضی نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کو جو ہمارے لیے حرام ہے سننا، ان کانوں سے ان حرام چیزوں کو نہ سنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔